نے اس کا وقت ٹائم پیریڈ اس کو موقت نہیں کیا، اس کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہی معین نہیں کیا، بلکہ لوگ اپنی سہولت کے اعتبار سے اس کو معین کرتے ہیں۔ آسان سے اس کو یوں سمجھ لیجئے جیسے ظہر کا ٹائم ہے، 4:45 بجے شروع ہوا، 4:45 بجے بالفرض جو ہے ختم ہو رہا ہے، تو اب یہ پورا ظہر کا ٹائم ہے۔ اب کسی نے اپنی آسانی کے لیے، جیسے فیکٹری میں، کمپنی میں، یا کہ مارکیٹ کی مساجد ہیں، لوگ اپنی آسانی کے لیے کسی نے 1 بجے باجماعت پڑھنے کا ٹائم معین کر دیا، کسی نے 1:30 بجے پڑھنے کا معین کر دیا، کہیں 2:45 بجے، کہیں 2 بجے، بالخصوص جمعۃ المبارک کہیں جو ہے 1:15 بجے، کہیں 2 بجے، کہیں اس سے بھی جو ہے اپنی سہولت کے اعتبار سے کرتے۔ تو یہ جو ہم نے اس کا ٹائم معین کیا ہے، تو یہ معین عرفی ہے کہ لوگوں کی سہولت کے لیے کہ اس وقت لوگ پہنچ سکتے ہیں بآسانی، زیادہ نماز کے اندر جو ہے وہ شریک ہو سکتے ہیں۔ تو اب یہ تعین عرفی ہے، یہ کرنا بالکل جائز ہے۔ یہ تو نماز کی مثال ہے، اس طرح ہم نے اور کئی کام ہیں، شادی کی بھی تاریخ مقرر ہوتی ہے، شادی کی تعین، جو بھی تقریبات دن معین کیا، عقیقے کا دن معین کیا، منگنی کا دن معین کرتے ہیں، مدارس کے اندر پڑھائی کے دن معین ہوتے ہیں، تعطیلات کے دن معین ہوتے ہیں، امتحانات کے دن معین ہوتے ہیں، یہ سب تعینات ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ عرفی ہیں، چونکہ شریعت نے اس سے منع بھی نہیں کیا۔ تو اس لیے ایصال ثواب کے لیے جو دن معین کر لیا جاتا ہے کہ اس میں 11ویں شریف، تو اس کو شرعی یا لازمی نہیں سمجھتے، بلکہ عرفی سمجھتے ہیں کہ تاکہ لوگ آسانی سے اس محفل کے اندر شرکت کر لیں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے شرکاء اس میں ہوں، اور یہ بھی ثواب کا ایک زیادہ ذریعہ بنے۔ آپ نے درست فرمایا کہ اس کو کوئی فرض یا واجب تو سمجھتے نہیں ہیں، بلکہ جیسے سوئی میں اب تیسرے دن ہوتا ہے، لیکن اب بعض اوقات جیسے چھٹی کا دن دوسرے دن آ رہا ہے، اس دن اس کو بھی سوئی میں کہتے ہیں، لیکن دوسرے دن کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک نام تو مشہور ہو گیا ہے، لیکن اس کو کوئی فرض یا واجب ایسا نہیں سمجھا جاتا۔ جزاک اللہ۔ بلکہ 11ویں شریف کے متعلق تو کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنی جب تنخواہ ملی تو اسی وقت حصہ نکال دیا، یہ 11ویں، بھلے وہ 25 تاریخ وہ کسی تاریخ کو بھی آئے، کہیں سے اگر کوئی زیادہ پیسوں کی ترکیب بنی، کاروبار میں زیادہ برکت ہے تو 11ویں شریف کے نیاز دلالت ہے، تو اس کا نام ایک دیا جاتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ اس کو کوئی ضروری نہیں سمجھتا کہ اسی دن کرنا ضروری۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ امید ہے ہمارے اسلامی کی تشفی ہو گئی ہوگی۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں، سنا دیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں اپنے دن بھر کی نیکیاں اولیاء کرام اور صحابہ کرام کو بخش دیتا ہوں، کیا میرا یہ عمل درست ہے؟ زندگی بھر کی نیکیاں اولیاء کرام کے نام کر دیتا ہوں، سائل یہ پوچھ رہے ہیں، تو کیا یہ کرنا میرا درست ہے؟ اصل ان کی ایصال ثواب ہی ہے، تو جب اصل جائز ہے تو اگر یہ اپنے دن بھر کی نیکیاں اولیاء کرام یا صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بخش دیتے ہیں تو ان کا یہ عمل شرعاً جائز ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے والدین کے ایصال ثواب کے لیے میں کون سا ایسا عمل کروں جس سے ان کو کثیر تعداد میں ثواب ملے اور خوش ہو جائیں؟ ماشاءاللہ، سائل بہت باسعادت ہیں کہ والدین کے ایصال ثواب کے لیے سوچ رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ جن کی اولاد ان کے لیے ایصال ثواب کا ذہن رکھتی ہے۔ اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کروں میں ایصال ثواب کے لیے، کیا بہتر ہے؟ ان کے لیے یہ بہتر یہ ہے کہ یہ صدقہ جاریہ کر دیں۔ اب اس کی صورت ہے یہ ہے کہ جو ان کے لیے آسان ہو لیکن ہو بھی صدقہ جاریہ، مثلا مسجد و مدرسہ تعمیر کر دیں، اگر صاحب حیثیت ہے تو مکمل مسجد یا مدرسہ تعمیر کر دیں اور اس کا ثواب والدین کے پہنچا دیں، ورنہ مسجد مدرسے میں حصہ ملا دیں، کسی دینی طالب علم کی خدمت کر دیں، انہیں کتابیں خرید دیں جو وہ پڑھتے رہیں گے، جب تک پڑھتے رہیں گے انہیں ان کے والدین کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح جہاں ضرورت ہو، مثلا ہمارے ہاں پانی کی سبیل لگا دی جاتی ہے کہ جہاں پانی کی ضرورت ہے تو پانی کی سبیل لگا دیں، اس کا بھی صدقہ جاریہ کر دیں۔ تو مختصر یہ کہ عمل صدقہ جاریہ کا کریں کہ جو مسلسل تا قیامت رہے اور اس کا ثواب انہیں ان کے والدین کو ملتا رہے، ایسی کوئی صورت اختیار کی کر لیجیے۔ جزاک اللہ۔ یعنی عمل دو طرح کا، ایک تو یہ کہ ایک دفعہ کیا اس کا ثواب ملا، اور ایک یہ ہے کہ جو صدقہ جاریہ کی صورت ہے کہ اس کا ثواب جو ہے وہ تا دیر قائم رہے گا، تو ایسا عمل کرنا چاہیے ایصال ثواب کے لیے کہ جس کا ثواب جو ہے وہ تا دیر ملتا رہے، تا قیامت ملتا رہے، یا جس میں جتنا زیادہ وقت مسجد ہو گئی، مدارس ہو گئے، تو جب تک قائم رہیں گے ثواب ملتا رہے گا۔ جزاک اللہ۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ عرس پر بھی گفتگو ہو گئی اور اس حوالے سے کچھ سوال جواب کا بھی سلسلہ ہو گیا۔ اب اولیاء کرام کے مزار پر حاضری کا کسی کا ذہن ہے، اب وہ کیا طریقہ ہو، بہترین طریقہ کہ کسی ولی کے مزار پر میں حاضری دوں؟ چادریں بھی ہر ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے، کوئی چادر لے کے جاتا ہے، کوئی بغیر چادر کے جاتا ہے،
تو کچھ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دیجیے۔ دیکھیے، مزار پہ حاضری کا جو طریقہ ہے علماء کرام نے تحریر کیا ہے۔ صدر الشریعہ مولانا امجد علی آدمی رحمۃ اللہ علیہ نے بہار شریعت کے اندر اس کا طریقہ لکھا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی ولی کے مزار پر جانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے قدموں کی طرف سے حاضری دے، قدموں کی طرف سے جائے اور پھر اس کے چہرے کی طرف یعنی قبلے کی طرف آ جائے کہ قبلے کو پیٹھ ہوگی اور اس کے جو ہے وہ چہرے کی طرف جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ زائر کا منہ ہوگا۔ تو اب چہرے کی طرف آ کے ان کی قبر سے تھوڑا سا ہٹ کے کھڑا ہو یا بیٹھ جائے، سلام پیش کرے۔ سلام پیش کرنے کے بعد پھر وہاں پر جو کچھ بھی اس نے تلاوت کرنی ہے، اس نے ذکر کرنا ہے، اس نے کچھ پڑھنا ہے، ذکر درود کوئی کچھ بھی کرنا ہے وہ کرے، اور اس کے بعد اس صاحب مزار کو ایصال ثواب کرے۔ اور اب اس کے بعد اگر اپنی کوئی حاجت پیش کرنی ہے تو اس کا بھی سب سے احسن طریقہ یہ ہے کہ چونکہ ایک ولی کا قرب ہے، اللہ تعالیٰ کی برکتیں وہاں پر نازل ہوتی ہیں اور خود اولیاء کرام جو ہیں اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے، تو اس ولی کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ اے اللہ، جس ولی کی بارگاہ میں حاضر ہوں اس کے صدقے میرا فلاں مسئلہ حل فرما دے، میری فلاں حاجت پوری کر دے۔ تو یہ اس کا مکمل طریقہ۔ اب اس کے اندر جو چند ایک چیزیں جو ہیں کہ مثال کے طور پہ چادر لے کر حاضر ہوتے ہیں، خوشبو لے کے جاتے ہیں، یا جو ہے وہ اگربتیاں یا پھول وغیرہ لے کے جاتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ مزار شریف پہ چادر چڑھانا، پھول چڑھانا تو خیر احادیث مبارک سے اس کی اصل موجود ہے کہ قبر پر کوئی بھی تر اس طرح کی نباتات والی چیز اگر رکھی تو جب تک وہ تر رہے گی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرے گی تو برکت رحمت نازل ہوتی رہے گی۔ تو پھول پیش کرنا تو یوں درست۔ بقیہ اگربتیاں جلانا، اگربتیوں کے اندر ادب یہ ہے کہ اگربتیاں جو ہیں یہ قبر کے بعین ہی اوپر جلانا منع ہے، صحیح، کیونکہ اگربتیوں سے دھواں نکلتا ہے۔ تو اب قبر کے اوپر جو ہے اگربتی جلائی اور دھواں نکل رہا ہے تو ایک بدشگونی کا جو ہے نا وہ ایک یعنی وہ علامت بنتی ہے کہ یہ معاذ اللہ کو دھواں نکل رہا ہے، آگ کا دھواں نکل رہا ہے۔ تو اس لیے قبر کے اوپر جو ہے اگربتی نہ جلائی جائے، ہاں تھوڑا سا ہٹ کے ہو اور اس میں نیت صاحب قبر کو خوشبو پہنچانے کی نہ ہو کہ اس کو جو خوشبو پہنچ رہی ہے اس کا مقابل ہی کوئی نہیں، صحیح، اور دوسرا اس کو اس خوشبو کا نہ کوئی فائدہ نہ کوئی اثر۔ ہاں جو وہاں پر زائرین حاضری دیتے ہیں تو خوشبو جو ہے ان کی طبیعت میں فرحت پیدا کرے گی اور انہیں خوشی ہوگی، تو ان کی نیت سے اگر اگربتیاں وہاں قریب کے اندر جلا لیتا ہے تو اس کے اندر حرج نہیں۔ بقیہ چادر چڑھانا، مزار پہ جانے پر چادر چڑھانا کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر چادر چڑھا دیا تو اچھی بات ہے۔ اور اس میں نیت کیا ہوتی ہے؟ چادر چڑھانے میں اصل میں دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کبھی کسی قبرستان میں جائیں، اب وہاں پر اگر 1000 قبریں اور کسی ایک قبر کے اوپر چادر چڑھی ہوئی ہے نا تو آپ پہلے وہیں پر جائیں گے، آپ کہیں یار یہ کوئی بندہ جو ہے نا یہ وہ نیک صالح بندہ ہے تو اس کی قبر پہ حاضری دے لو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چادر چڑھانا اصل میں ایک علامت ہے، انفرادیت پیدا کرنا ہے، ایک انفرادیت پیدا کرتا ہے، ایک علامت ہے کہ یہ بندہ صالحین میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں میں سے۔ تو اب یہ پہچان ہے، تو پہچان کے لیے تو ہمارے ہاں جو ہے وہ پورے روڈ کے اوپر کراچی سے لے کر پشاور چلے جائیں تو ہر روڈ پہ لگا ہوتا ہے 32 کلومیٹر 732 کلومیٹر، تو ایک علامت ہے، یہ لگانا جائز ہے، اس کے اندر کیا حرج ہے، یہ تو جائز ہے۔ دوسرا اس کے اندر پہلو ہوتا ہے قبر کے اوپر یہ جو چادر چڑھانے کا کہ اس میں اس ولی کی تعظیم ہے۔ جو چادر چڑھانے والا اس سے آپ پوچھ لیں کہ آپ کیوں چڑھا رہے ہیں، دوسرے پہ کیوں نہیں چڑھا، وہ یہی کہے گا کہ بھئی ان کی تعظیم کے طور پہ چڑھایا جا رہا۔ اب تعظیم جو ہے وہ اس قبر کی نہیں، اس صاحب قبر کی اصل میں تعظیم ہے۔ تو صاحب قبر جب ولی ہے، نیک بندہ ہے، اس کی تعظیم کرنا خود جو ہے وہ شریعت نے فرمایا کہ نیک بندوں کی تعظیم کی جائے۔ تو یہ چادر چڑھانا ایک پہچان کے لیے، ایک صاحب قبر کی تعظیم کے لیے ہوتا ہے۔ اب جتنی مزید چادریں چڑھا، اب ہمارے ہاں تو یہ نا ایک چڑھائی چلو اب علامت کے لیے کافی تھی، اب دوسری تیسری چوتھی تو ڈھیر لگا ہوا ہوتا ہے۔ اصل میں یوں ہوتا ہے، چادریں ویسے تو خیر جتنی جو ہے نا وہ بقدر کفایت ہی جو ہے نا وہ ہونی چاہیے، لیکن یہ جو بہت ساری چڑھاتے ہیں نا اس میں بھی کوئی حکمت ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے، جیسے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیکھا ہوگا، وہاں چادریں چڑھا رہے ہیں، کافی ساری ہوتی ہیں، وہاں پر کوئی شخص آتا ہے، وہ اس صاحب مزار کی قبر سے جو متصل کوئی چیز ہے وہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ مجھے مل جائے۔
یہ مجھے مل جائے تو یہ اس ولی کے قرب کے اندر یا اس کی قبر کے ساتھ مس ہونے والی جو چیز ہے وہ ایک بابرکت ہوگی. میں اسے اپنے کفن میں رکھوں گا, میں اسے قرآن پاک کے غلاف سی لوں گا, یا میں اس کو گھر کے اندر جو ہے وہ سینری وغیرہ بنا کے اس کی رکھ لوں گا. اور آپ نے دیکھے ہوں گے اس طرح کے بہت سارے لوگ کہ پورے جو دنیا کے مزاروں کی چادریں انہوں نے جمع کر کے اور کوئی آتا ہے تو اس کو دکھاتے کہ یہ فلاں جگہ کی چادر ہے. تو یہ اصل میں ان کی برکت حاصل کرنے کے لیے. تو اب اگر یوں چادریں زیادہ ہو گئی کہ چادریں مستقل نہیں رہتی بلکہ جو جواز کی صورت ہے کسی کو دینے کی, تو کوئی آتا ہے, کوئی امیر آ گیا یا کوئی غریب آ گیا یا کوئی ظاہر آ گیا,